میں میرا دوسروں کو شکایتیں کرتا ہے. لو جی نوکری رہے گی, میرے پیسے نہیں بتاتا, او جی میرے کو کام زیادہ لینا ہے, میرے کو یہ اگلے نے کہنا ادھر آ بھائی اے چل. تو رب کائنات جو ٹوٹلی ہمارا کائنات رب ہے, پالنے والا ہے, جس کے سوا ہمارا گزارا ہی نہیں ہے, جو ہمیں ماں کے پیٹ میں پالتا ہے. ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا تو ماں کے سینے سے چشمے جاری ہو گئے تھے. دیکھو یار, ابھی میں نے پیدا ہونا ہے, ابھی مجھے ہفتہ ہے 5 دن ہے, ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں اللہ نے جاری کر دی. دیکھو بچہ تو آتے ہی فیڈ مانگتا ہے. آج کل وہ نرس کہتی ہے کہ پہلے بچوں کو کیا پلاؤ, فوراً کیا پلاؤ, چند گھنٹے کے بعد اس کو فیڈنگ کراؤ, دودھ پلاؤ. جی تو اتنا مہربان رب, وہ فرما رہا ہے میں اتنا مہربان ہوں تو میرا شکر بھی ادا نہیں کرتا, اوپر سے ناشکری کرتا ہے, جا پھر اگلا بھی کام گیا. یہ اصول ہے. کسی ظالم کا بھی نہ آگے, وہ اگر تمہیں کر رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو گے, اس کو ترس آئے گا, وہ تمہاری جھولی میں کچھ اور ڈال دے گا. تو ان شکرتم لازید. تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے ابراہیم جتنا تو شکریہ ادا کرے گا اتنی تیری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور یہ آیتیں ظاہر ہے قرآن میں آئی, اور رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ میں نے تو ابراہیم کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ میرا کیا ادا کرو. تو یہ قوم شکریہ ادا کر رہی ہے جی. یہ تو لگے ہوئے سیاستدانوں کے پیچھے, پی ٹی آئی آ گئی تو یہ ہو جائے گا, لبیک والے آئے تو یہ ہو جائے گا, فلاں آئے تو یہ ہو جائے گا. کوئی کسی نے کچھ نہیں کرنا. کسی نے اس وقت تک تمام جماعتوں میں, ٹی وی بھی آپ دیکھتے ہیں, میں نہیں دیکھتا, کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی یاد کرو. رزق تنگ ہو گیا جی, مہنگائی ہو گئی جی, کیا کرو جی, دوسری پارٹی لاؤ, نون لیگ کو لے آؤ جی. وہ نہیں جی وہ زرداری کر رہا ہے, میں تمہاری مشکلیں حل کروں گا. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں روٹی کپڑا مکان میں دوں گا جی, فلاں جماعت کہہ رہی ہے میں دوں گا, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے میں دوں گا. وہ خدا کا خوف کرو یار, کدے اس بھی وہ جنہیں انہوں نے بھی دے رہے ہیں, جس نے ان کو بھی دیا ہے اور دے رہا ہے, مسلسل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے قوم پر. تم سمجھتے ہو عذاب اس طرح آئے گا کہ اس طرح ساری کائنات ہل جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. اب ایسا عذاب نہیں آئے گا, وہ صرف قیامت آئے گی نبی کے صدقے. اب عذاب آئے گا ٹوٹوں میں, تمہارے رزق میں کمی کرے گا, تمہاری صحتوں میں کمی کرے گا, تمہیں اپنی آنکھوں سے گھروں میں تمہیں ذلیل کرائے گا. تم محنت زیادہ کرو گے, رزق اتنا سا ملے گا. کیوں کہ رب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے جی میں محنت کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے. جی بھائی تیری محنت بالکل ٹھیک ہے, لیکن تیری محنت اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی ایسی بیماری لگا دے تو ٹر ہی نہ سکے, تیری محنت کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی بے نیازیاں ہیں. اللہ جانوروں کو پالتا ہے, اللہ تعالیٰ سانپوں کو پالتا ہے, اللہ تعالیٰ بچھو کو پالتا ہے, اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کو پالتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہ چیلے کوے اڑتے پھرتے ہیں, ان کو ہم رزق دیتے ہیں. بابا وہ اس کو پتہ ہے میری مخلوق ہے, اور فرمایا جس قسم کی میری مخلوق ہے اس قسم کا اس کا رزق ہے. ویل مچھلی, بلو ویل کہتے ہیں اسے, ایک لقمہ اس کا 8 ٹن کا ہوتا ہے جی, نہیں 1600 ٹن کا, 1600 ٹن کا ایک لقمہ ہے اس کا. ادھر 1600 ٹن کا ایک لقمہ. اچھا وہ کھاتی کیا ہے جی, پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ ہے کیا کھاتی ہے؟ لو جی یہ بھی سن لے آج مزے کی بات. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, رزق میں نے دینا ہے, شکر ادا کر. خدا کی قسم جو لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو تو لنگر چل رہے ہیں. بابا فرید کو تو لنگر چل رہا ہے بھائی, تم نہ مانو, اس نے ساری عمر شکریہ ادا کیا.
انہیں کہا رکھی سکھی کھا فریدا ٹھنڈا پانی پی، ویک پر آئی چوپڑی نہ پرچائیں جی۔ اس نے کہا کالے میرے کپڑے کالا میرا ویش، میں پھراں گناہی بھریا لوکی آکھن درویش۔ میں درویش اپنے آپ نہیں کہندا، اے لوگ کہندے مولا میں تے بڑی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے۔ تو ویل مچھلی کھاتی کیا ہے؟ رزق پر مرنے والوں کہ جی ہم کمائی کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہوتی کمائی شمائی، بندہ مر بھی جاتا ہے۔ پیچھے بیوی بچے کا کون والی سے بتاؤ نا، بولو یار، جوان بچے جوان بچیاں، بندہ فارغ ہو گیا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، رب کہتا ہے نہیں میں ہوں۔ اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ یتیم بچے ملک کے سربراہ بنا دیتا ہے اللہ، وہ وزیر و منسٹر بن جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے محنت میں نے ضرور کی ہے پر کم سارا میرے رب دا ہی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جتنی کامیابیاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سمیٹ کر کامیابیاں ایک جملہ کہہ دو کہ کم میرے رب دا ہے۔ مہربانی میرے رب کی، اگر اس کی مہربانی نہ ہوتی تو میں کچھ نہیں تھا مولا۔ بڑے بڑے ارب پتی رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی رہ جاتے ہیں۔ تو ویل مچھلی سمندر میں ہوتی ہے اور سب سے بڑا جانور ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ ویل مچھلی، ایک شارک اور ہے، یہ ویل اور ہے۔ شارک تو مچھلی کھاتی ہے، ویل مچھلی خوراک مچھلی کی گوشت نہیں کھاتی، کوئی چیز نہیں کھاتی زندہ۔ ویل مچھلی دیکھے کہ یہاں سے پانی یوں کر کے وہ نکلتے ہیں اور میلوں طریق۔ ویل مچھلی جو ہے اس کو رب نے ایک سسٹم اور ٹیکنیکل سسٹم دیا ہوا ہے، اس کے یہاں گل پھڑوں میں جالیاں لگی ہوئی ہیں، یہ پورا پانی ایسے پیتی ہے، وہ جالیوں کے ذریعے اس کو صاف کر کے وہ پانی صاف پھینک دیتی ہے۔ اس کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے، جو سمندر میں مختلف جانور شکار کرتے ہیں، خون کے قطرے، اس سے جراثیم بنتے ہیں، اس سے کیڑے مکوڑے، ایسے کیڑے جو آنکھ سے نظر وہ یہ سک کرتی ہے، اور روز کے 16 ٹن سے زیادہ اس کا ایک لقمہ بنتا ہے، اور رب اس کے روز کے پتہ نہیں کتنے لقمے کیا کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ربا تو نے ساری مخلوقات پر مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، جن بھی انسان بھی چرند پرند سب کی بولیاں میں جانتا ہوں، اور سب پہ تو نے مجھے ملک بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان نے دعا فرمائی تھی یا اللہ مجھے ایسا بادشاہ بنا میرے بعد کوئی ایسا بادشاہ نظر نہ آئے، اور ایسے ہی کیا اللہ نے۔ فرمایا میں مخلوق کی تو خدمت کرتا ہی ہوں، جن بھی میرے دسترخوان سے کھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں